امام صادق کے شاگرد پہچانے جاتے تھے تعارف کے بغیر۔ امام کا ایک شاگرد تھا، نوجوان، بالکل نوجوان، شاید 16-17 سال کی عمر میں امام کا شاگرد ہے۔ یہ کوفہ چلا جاتا ہے۔ کوفہ میں بہت بڑا جید عالم تھا، فقی اور نامور مناظرہ کرنے والا، جس نے تمام باقی سب کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، مسلط تمام علوم کے اوپر، تفسیر کے اوپر، حدیث کے اوپر اور باقی ادبیات کے اوپر، جو جو علوم اس زمانے کے تھے ان سب کا استاد، اور بڑے بڑے دور دور سے لوگ آتے اور وہ اس کے سامنے لاجواب ہو جاتے۔ امام کے شاگرد نے یہ سنا، یہی ہشام ابن حکم جو 17 سال کے تھے میرے خیال میں اس وقت، انہوں نے سنا کہ اس طرح کا کوفہ میں بہت جید عالم ہے اور شہرت ہے اس کی بہت۔ چلے گئے اس کی مجلس میں، وہ بیٹھا ہوا تھا ایک شہر کے چوراہے میں یا کسی جگہ، عام جگہ پر جہاں عوام بھی تھے، پبلک بھی تھے، یا حجرے میں مثلا کسی جگہ بیٹھا ہوا اور درس دے رہا ہے، اور لوگ اس کے کھچا کھچ بھرے ہوئے، جگہ بھی نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہشام کو اس کے درس میں خصوصی شرکت کرنے دی۔ یہ کافی میں، اصول کافی میں ہے یہ روایت۔ ہشام اب جوان، نوجوان، یہ پھلانگتا پھلانگتا آگے جانے کی کوشش کی، لوگوں نے ڈانٹ کے بٹھا دیا، کہا جو باہر جگہ نہیں ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اب کوئی بڑی شخصیت ہوتی تو شاید اس کو بھی نہ جانے دیتے اتنے رش کے اندر، بالخصوص ایک جوان ہے اور وہ گھستا چلا جا رہا ہے۔ اس عالم کی نگاہ پڑی، اس نے جوان کو دیکھا تو لوگوں کو کہا کہ آنے دو اس کو، میرے پاس آنے دو جوان کو۔ جب جوان قریب ہو گیا تو کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے چند سوال کرنے ہیں آپ سے۔ تو کہا کہ پوچھو، سوال کیا ہے؟ تو سوال یہ کیا، پہلا سوال یہ کیا کہ تیری آنکھیں ہیں؟ تو اس عالم کو غصہ تو آیا، غصے سے ہنس پڑا وہ۔ یہ بھی ایک ہنسی، غصہ جب شدید آئے تو تبسم ظاہر ہو جاتا ہے، اس تبسم کے پیچھے شدید غصہ ہوتا ہے۔ ہنس پڑا، لوگ غصے میں آ گئے، لوگوں نے کہا یہ کون ہے یہ بدتمیز جوان جو اتنے بڑے عالم سے آ کر اس طرح کا سوال ٹیڑھا کر رہا ہے، تیری آنکھیں ہیں؟ تو کہا کہ آپ تو دعویٰ یہ ہے نا کہ ہر قسم کا سوال مجھ سے کیا جائے میں جواب دوں گا، خوب میرا یہی سوال ہے، آپ جواب نہیں دے سکتے ہو تو کہہ دو نہیں ہے جواب۔ اب وہ اپنے عہد کا پابند تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ کہا کہ آنکھیں ہیں؟ کہا ہیں۔ ناک ہے؟ کہا ناک ہے۔ کان ہے؟ کہا کان بھی ہے۔ زبان ہے؟ کہا زبان بھی ہے۔ کہا دل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دل بھی ہے۔ تو پھر پوچھنا شروع کیا، آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ دیکھتا ہوں۔ کان سے کیا کرتے ہو؟ سنتا ہوں۔ زبان سے کیا کرتے ہو؟ بولتا ہوں۔ کہا دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا دل سے سمجھتا ہوں۔ تو کہا جب اتنے ہیں، یہ کان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو دل کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے اعضاء و جوارے تو ہیں تیرے، ان سب کے ہوتے ہوئے دل کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے اگر دل نہ ہو تو یہ کوئی بھی کام نہیں کرتا، یہ دل کے کنٹرول میں ہے سارے۔ تو ہشام نے کہا سبحان اللہ، تیرے اعضاء و جوارے دل کے بغیر کام نہیں کر سکتے، تو یہ امت اتنی زیادہ بغیر دل کے کس طرح سے چل سکتی ہے؟ بغیر امام کے کیسے چل سکتی ہے جو تو تعلیم دے رہا ہے؟ اب اس کے گھنٹی بجی، کہنے لگا کہ تو ہشام تو نہیں ہے؟ کہا ہشام ہوں۔ کہا جعفر صادق کا شاگرد تو نہیں ہے؟ کہا انہی کا شاگرد ہوں۔ اس نے کہا تیرے انداز سے، تیری جرت سے مجھے پتہ چل گیا کہ تو اور کسی کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یہ خصوصی تربیت تھی۔ بعد میں ہشام واپس آئے، یہ خبر کسی اور طریقے سے امام صادق علیہ السلام تک پہنچی۔ ہشام بعد میں آئے، جب ہشام آئے تو امام نے پوچھا کہ وہ مفتی عبید اللہ کے ساتھ کیا ہوا تیرا ماجرا؟ تو کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ امام نے فرمایا میں نے سن لیا ہے، پہنچ جائیے بات۔ تو کیسے ہوا؟ تو کہا کہ میں تو جرت نہیں کر سکتا آپ کے سامنے زبان کھولوں، آپ کو کیسے بتاؤں؟ تو امام نے حکم دیا کہ بتاؤ مجھے۔
کیا ہوا؟ پھر آشام نے بتانا شروع کیا. تو پھر امام نے پوچھا یہ کہاں سے یہ سب کچھ ذہن میں آیا؟ کہا کہ وہی جو آپ کی خدمت میں تعلیم حاصل کی ہے وہاں سے.